حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، صحت مند رکھے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ نئے سوال کے ساتھ، جو آپ لوگوں کے کچھ ہمارے سامعین آپ میں سے جن کے مطالبہ پہ میں پھر حضرت کی خدمت میں آیا ہوں، اور حضرت سے اس کے جواب جانیں گے، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو آپ ہمارے ساتھ بڑے رہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی نفع بخش ثابت ہوگی۔ تو چلیے حضرت سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، پھر میں اپنی بات کو آگے جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ حضرت ہمارے سامعین کے کچھ سوال ہیں، مطالبے ہیں، جو میں لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مفصل اور بہترین انداز میں جواب دیں گے، جس سے ہمارے سامعین کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت، ہم آپ سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیاطین یا اسی طرح جو بھی ان کے اقسام ہیں، نام سب کے الگ الگ ہے، تو یہ انسان کو نظر نہیں آتی ہے جب تک کہ کسی کے روپ نہ لے، کبھی بلی کا، کبھی کتے کا، یا کسی کی بھی شکل میں لے تبھی نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ جادوگر وغیرہ شیطان کو کیسے دیکھ لیتا ہے بغیر روپ کا؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ جنات، شیاطین، یہ خبیث اصلی شکل میں کبھی نظر نہیں آ سکتے۔ اگر کبھی اصلی شکل میں کسی انسان کو نظر آ جائے، ایسے تو آتے نہیں نظر، اگر مان لیا جائے بفرض محال کہ نظر آ جائے، تو انسان اس کے شکل کے دہشت کو برداشت نہیں کر پائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ آپ کا سوال کہ جادوگر وغیرہ جنات کو دیکھ لیتے ہیں جبکہ وہ شکل نہیں چینج کرتا، دیکھ لیتے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جنات کی وہ صرف آواز سنتا ہے، آواز سن کر کے وہ دوسرے کو بتاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی لیتا ہے، پانی پر اس کے عکس کو دیکھتا ہے اور اس کے عکس سے بات کر کے وہ آگے باتیں کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسی جادوگر کا کوئی اپنا آدمی ہوتا ہے، اس پر وہ جنات کو حاضر کرتا ہے اور اس سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ صورت ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے تو ہمزاد کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو اور بھی دوسرے جنات ہیں ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کفر شرک کر کے، لیانی ترانی چیز کر کے اس کو دوست بنا لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے بات کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ جو اصلی شکل میں دیکھنے کی بات ہے، اصلی شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جی مولانا۔ ماشاءاللہ حضرت، معلوم ہوا کہ اصلی شکل میں نہیں دیکھتا ہے، بس کے الگ الگ طریقے ہیں دیکھنے کے بات کرنے کا۔ تو حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جنوں کے جو سردار بابائے جن ابلیس ہے، تو کیا یہ جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا؟ اس لیے کہ یہ تو شرک نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت لیا تھا کہ اللہ ہمیں اتنا مہلت دے کہ ہم آپ کے بندے کو بہکائے، تو جنت میں جانا چاہیے۔ جی یہ ابلیس، شیاطین، خبیث، یہ بلا شبہ جہنم میں جائیں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس سورہ فاطر میں فرمایا، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ اور ان کے جو ٹولے جن کو انہوں نے اپنے طرف مائل کر رکھا ہے، دوست بنا رکھا ہے، ابلیس نے اور شیاطین نے، جو لوگ بھی شیاطین کی بات میں آئیں گے، جناتوں کی بات میں آئیں گے، یہ سب کو لے جانا چاہتے ہیں جہنم میں، اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ چاہے جو بھی کر لیں، یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، یہ خود بھی بنیں گے، اور جو ان کے ہم نوا ہوں گے، جو ان کے دوست احباب ہوں گے، جو ان کی باتوں کو مانیں گے، جو ان کی باتوں میں آئیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت، ہمارے ایک سامعین کا کہنا ہے کہ یہ بڑی بیماری کینسر جو ہے، کہتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ شیطان کی وجہ سے ہے تو ہم اس سے کیسے محفوظ رہے، کس طرح بچ سکے، اس کا کوئی حل؟ مولانا، یہ بالکل حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا
کہ جنات کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے اور کینسر جنات ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ کینسر کی بیماری جنات نے ہی دیا ہے اور جنات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات بہت ساری بیماریوں پر پیدا کرتے ہیں، یہ بیماری پھیلاتے ہیں. جنات کی وجہ سے بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور یہ بیماری پھیلاتے بھی ہیں. اور جو اکثر و بیشتر بیماریاں جو ہے جادوگر جناتوں کو بھیج کر، خیبشوں کو بھیج کر، شیاطین کو جادوگر بھیجتے ہیں اور جادوگر بھیج کر کے اس کو وہ بیماری ڈالتے ہیں، اس سے وہ بیمار ہوتا ہے اور وہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کا سوال کہ کیا کینسر جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بالکل یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے. جی مولانا. ماشاءاللہ. حضرت یہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو کیا سارے شیاطین کو قید کیا جاتا ہے یا کچھ شیاطین کو؟ اللہ اکبر. مولانا رمضان المبارک کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جو بدماش قسم کے اوباش قسم کے لوگوں کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیں. جو مسلمان جنات ہیں وہ آزاد رہتے ہیں، لیکن کافر جنات میں بھی جو شریف ہے وہ بھی کھلے رہتے ہیں، آزاد رہتے ہیں. لیکن جو سرکشی کرتے ہیں، سرکش شیاطین ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، انہی کو رمضان میں قید کیا جاتا ہے. باقی مسلمان جنات آزاد رہتے ہیں، کافر جنات جو شریف ہے وہ بھی آزاد رہتے ہیں. جی مولانا. تو حضرت کچھ جنات ہے جس کو قید کیا جاتا ہے، باقی سب آزاد رہتے ہیں. سرکش شیاطین. جی جی. تو حضرت یہ جاننا ہے کہ جب کسی عورت کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیاطین اس کے اوپر بصیرہ لے لیتا ہے یا اوپر مسلط ہو جاتا ہے، تو کیا وہ عورت کو ماں بننے سے بھی روک دیتا ہے، اس کے بچے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ جی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی عورت پہ حاوی ہو جاتا ہے تو حاوی ہو کر کے اس کے عورت کے رحم میں ایک نس ہوتا ہے جسے بازل بولتے ہیں، اس میں شیطان جا کر، حدیث ہے کہ اس میں جا کے ایڑی مار دیتا ہے، اس سے خون کی جاری ہونا شروع ہوتا ہے، سمجھے، بلیڈنگ، اور اس کی ذریعے سے بیمار ہو جاتی ہے. اور سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ بدماش قسم کے شیاطین، اور خصوصاً جادوگر وغیرہ جو ہوتے ہیں، عورتوں کے اوپر جادو کر کے، جناتوں کو بھیج کر کے اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ڈالتے ہیں اور اس کے حمل کو بھی خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو پاتا، یا بچہ ہوتا بھی تو خراب ہو جاتا، وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو جاتی اور وہ بچہ خراب ہو جاتا. جی ماشاءاللہ. حضرت یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شیاطین تو اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اگر کسی آدمی کے اوپر اچھے شیطان، نیک شیطان حاوی ہو گیا، آصف اس کے اوپر وہ آ گیا، مسلط ہو گیا، تو وہ آدمی بھی عابد ہو جاتا ہے، عبادت گزار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی برا شیطان ہے، بدماش ہے، وہ کسی پر آ جاتا ہے تو وہ آدمی بھی برا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، راہ راست سے بھٹک جاتا ہے. کیا ایسا یہ درست ہے؟ دیکھیے مولانا، جب انسان گناہ کرتا ہے نا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی اپنی رسی کو ڈھیل کرتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ڈھیل دیتا ہے اور وہ گناہ میں اور لپٹتا چلا جاتا ہے، اور وہ معصیت، گناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت میں الجھ جاتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو ٹائٹ کرتا ہے تو وہی انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اچھے جنات حاضر ہونے کی وجہ سے آدمی نیک ہو گیا، برا انسان کی وجہ سے خراب ہو گیا، یہ فضول کی باتیں، بیکار کی باتیں ہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے، جو انسان معصیت کرتا ہے تو اللہ ہی اس کو آزادی دیتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہو پاتی. جی ماشاءاللہ. حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے سامعین کے لیے آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں بتلائے، اور جتنے بھی سوالات ہمارے سامعین کے دلوں میں تھا اس کو اس نے ہم تک پہنچایا اور آپ نے ان کا جواب دیا، اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ آپ کا. تو سامعین نے دیکھا کہ آج کے ہمارے سوال میں، ہمارے ویڈیو میں کتنے بہترین اور اچھے سوالات تھے، جس کے جوابات جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اس طرح کی پریشانی سے بچ سکے، شیاطین کے جال سے بچ سکے. تو اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانی میں ملوث ہے اور آپ پریشانی سے جوجھ رہے ہیں، آپ کے اوپر نظر بد یا اسی طرح شیطان کا کوئی آسیبی اثر ہے، تو آپ ہمارے حضرت سے براہ راست مل بھی سکتے ہیں. اگر آپ نہیں مل سکتے، آپ دور ہیں، تو ہمارے نمبر پہ آپ کال کر کے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہترین اور مفید مشورہ دیا جائے گا، اور آگے آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی حضرت بتائیں گے. تو آپ ہمیں کال کریں، ہم سے رابطہ کریں.
آج کے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، جو آپ کے لیے مفید اور نفع بخش ہوگا۔ آج کے اتنا ہی، چلتے ہیں، پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔